بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا قوله الحمد للہ افتتح کتابہ، شروع کیا اپنی کتاب کو بحمد اللہ بعد التسمیۃ، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ تسمیہ کے بعد، اتباعا بخیر الکلام، اتباع کرتے ہوئے بہترین کلام کی، و اقتداء بحدیث خیر الانام، اور اقتداء کرتے ہوئے مخلوقات میں سے بہترین کی، علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام، آپ پر اور آپ کی آل پر صلاۃ و سلام ہو۔ افتتح کتابہ ایک سوال کا جواب ہے کہ مصنف نے اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ کے بعد الحمدللہ سے کیوں کی؟ جواب دیا، مصنف نے اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ کے بعد الحمدللہ سے کی دو وجہ سے۔ نمبر ایک، تاکہ قرآن مجید کی اتباع ہو جائے، کیونکہ قرآن مجید میں بسم اللہ کے بعد الحمدللہ ہے۔ نمبر دو، حدیث کی پیروی ہو جائے، حدیث میں ہے ہر ذی شان کام جو بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے ناقص ہوتا ہے، اسی طرح کی ایک حدیث الحمدللہ کے بارے میں بھی ہے۔ سوال ہوتا ہے، مصنف نے اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ کے بعد الحمدللہ سے کیوں کی؟ جواب دیا، مصنف نے اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ کے بعد الحمدللہ سے کی دو وجہ سے۔ نمبر ایک، تاکہ قرآن مجید کی اتباع ہو جائے، قرآن مجید میں بسم اللہ کے بعد الحمدللہ ہے۔ اور نمبر دو، تاکہ حدیث کی پیروی ہو جائے، حدیث میں آتا ہے ہر ذی شان کام جو بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے ناقص ہوتا ہے، اسی طرح کی ایک حدیث الحمدللہ کے بارے میں بھی ہے۔ فَإِن قُلْتَ، پس اگر تم کہو، حدیث الابتداء، ابتداء والی حدیث مروی ہے، فی کل من التسمیۃ والتحمید، تسمیہ اور تحمید میں سے ہر ایک کے بارے میں، فکیف التوفیق، تو تطبیق کیسے ہوگی؟ ایک سوال نقل کر کے اس کا جواب دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ابتداء والی حدیث تسمیہ کے بارے میں بھی ہے اور تحمید کے بارے میں بھی ہے، اگر ایک پر عمل کرتے ہیں تو دوسری پر عمل نہیں ہوتا، تو ان دونوں کے درمیان تطبیق کیسے ہوگی؟ ابتداء والی حدیث تسمیہ کے بارے میں بھی ہے اور تحمید کے بارے میں بھی ہے، اگر ایک سے ابتدا کرتے ہیں تو دوسری پر عمل نہیں ہوتا۔ بسم اللہ سے ابتدا کرتے ہیں تو ابتدا الحمدللہ سے نہیں ہوگی، الحمدللہ سے ابتدا کرتے ہیں تو ابتدا بسم اللہ سے نہیں ہوگی، تو ان دونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق کیسے ہوگی؟ تو میں کہوں گا، الابتداء فی حدیث التسمیۃ، ابتدا تسمیہ والی حدیث میں محمول علی الحقیقی، یہ محمول ہے ابتداء حقیقی پر، وفی حدیث التحمید، اور تحمید والی حدیث میں علی الاضافی، یہ محمول ہے ابتداء اضافی پر، او علی العرفی، یا ابتداء عرفی پر، اور فی کلیہما، یا ان دونوں میں علی العرفی، ابتداء عرفی پر محمول ہے۔ جواب کو سمجھنے سے پہلے ایک بات جاننی چاہیے کہ ابتداء کی تین قسمیں ہیں، ابتداء حقیقی، ابتداء اضافی اور ابتداء عرفی۔ ابتداء حقیقی یہ ہے کہ ہر چیز پر مقدم ہو، ابتداء اضافی یہ ہے کہ بعض پر مقدم ہو، اور ابتداء عرفی یہ ہے کہ مقصود پر مقدم ہو۔ تو اب اس سوال کے تین جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ تسمیہ والی حدیث ابتداء حقیقی پر محمول ہے کہ بسم اللہ ہر چیز سے پہلے ہو، اور تحمید والی حدیث میں ابتداء اضافی پر محمول ہے کہ الحمدللہ بعض پر مقدم ہے۔ دوسرا جواب، تسمیہ والی حدیث ابتداء حقیقی پر محمول ہے اور تحمید والی حدیث ابتداء عرفی پر محمول ہے کہ بسم اللہ تو ہر چیز پر مقدم ہے، الحمدللہ مقصود پر مقدم ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ ابتداء والی حدیث تسمیہ اور تحمید دونوں میں ابتداء عرفی پر محمول ہے، یعنی بسم اللہ اور الحمدللہ دونوں مقصود پر مقدم ہیں۔ جواب سے پہلے ایک بات جاننی چاہیے کہ ابتداء کی تین قسمیں ہیں، ابتداء حقیقی، ابتداء اضافی، ابتداء عرفی۔ ابتداء حقیقی یہ ہے کہ ہر چیز پر مقدم ہو، ابتداء اضافی یہ ہے کہ بعض پر مقدم ہو، اور ابتداء عرفی یہ ہے کہ مقصود پر مقدم ہو۔ اب اس سوال کے تین جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ ابتداء تسمیہ والی حدیث میں ابتداء حقیقی پر محمول ہے کہ بسم اللہ تو ہر چیز پر مقدم ہے، اور تحمید والی حدیث میں ابتداء اضافی پر محمول ہے کہ الحمدللہ بعض پر مقدم ہے۔
دوسرا جواب یہ ہے کہ ابتدا والی حدیث تسمیہ میں ابتدائے حقیقی پر محمول ہے کہ بسم اللہ تو ہر چیز پر مقدم ہے، اور تحمید والی حدیث میں ابتدائے عرفی پر محمول ہے کہ الحمدللہ مقصود پر مقدم ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ ابتدا والی حدیث ان دونوں میں ابتدائے عرفی پر محمول ہے، یعنی کہ بسم اللہ الحمدللہ دونوں مقصود پر مقدم ہیں۔ والحمد هو الثناء باللسان، اور حمد وہ زبان کے ساتھ تعریف کرنا ہے، علی الجمیل الاختیاری، اختیاری خوبی پر، نعمتاً کان او غیرہا، خواہ نعمت ہو یا غیر نعمت ہو۔ حمد کی تعریف کی، حمد کہتے ہیں کسی کی اختیاری خوبی پر زبان سے اس کی تعریف کرنا، خواہ اس نے آپ پر احسان کیا ہو یا احسان نہ کیا ہو۔ الجمیل الاختیاری سے مدح سے احتراز ہے، کیونکہ مدح میں غیر اختیاری خوبی پر تعریف ہوتی ہے، اور نعمتاً کان او غیرہا سے شکر سے احتراز ہے، کیونکہ شکر میں مقابلے میں احسان ہوتا ہے۔ شکر تب ہوتا ہے جب کسی نے آپ پر احسان کیا ہو۔ تو حمد کی تعریف یہ ہوئی زبان سے کسی کی اختیاری خوبی پر زبان سے اس کی تعریف کرنا، خواہ اس نے احسان کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ الجمیل الاختیاری قید مدح سے احتراز ہے، کیونکہ مدح میں غیر اختیاری خوبی پر تعریف ہوتی ہے، اور نعمتاً کان او غیرہا سے شکر سے احتراز ہے، کیونکہ شکر احسان کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ حمد کی یہ تعریف درست نہیں، یہ استہزاء اور سخریہ پر صادق آتی ہے کہ کسی کا مذاق اڑانے کے لیے اس کی تعریف کی جائے، تو یہ بھی تو زبان سے تعریف ہوتی ہے، حالانکہ یہ حمد نہیں ہوتی۔ حمد کی یہ تعریف درست نہیں ہے، یہ استہزاء اور سخریہ پر صادق ہے کہ کسی کا مذاق اڑانے کے لیے اس کی تعریف کی جائے، تو یہ بھی تو زبان سے تعریف ہوتی ہے، حالانکہ یہ حمد نہیں ہوتی۔ جواب یہ ہے کہ یہاں پر ایک قید معتبر ہے، اور وہ ہے علی قصد التعظیم، تعظیم کے ارادہ سے زبان سے تعریف کرنا۔ اب یہ تعریف استہزاء اور سخریہ پر صادق نہیں آئے گی، کیونکہ وہاں پر تعظیم کا ارادہ نہیں ہوتا۔ واللہ علم، اللہ علم ہے، علی الاصح صحیح ترین قول کے مطابق، للذات الواجب الوجود، اس ذات کا جو واجب الوجود ہے، المستجمع لجمیع صفات الکمال، جو جامع ہے تمام صفات کمال کو۔ لفظ اللہ کی تعریف کی کہ اللہ علم ہے اس ذات کا جو واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے، اور جو تمام صفات کمال کو جامع ہے۔ علی الاصح احتراز ہے بعض لوگوں کے قول سے، بعض کہتے ہیں اللہ علم نہیں ہے بلکہ صفت ہے۔ لفظ اللہ علم ہے اس ذات کا جو واجب الوجود ہے اور جو تمام صفات کمال کو جامع ہے۔ علی الاصح بعض لوگوں کے قول سے احتراز ہے، بعض کہتے ہیں لفظ اللہ علم نہیں ہے بلکہ صفت ہے۔ ولدلالتہ، اور بوجہ اس کی دلالت کرنے کے، علی ھذا الاستجماع، اس جامع ہونے پر، صار الکلام، و کلام ہو گئی ہے، فی قوت ان یقال، اس بات کی قوت میں کہ کہا جائے، الحمد مطلقاً، حمد مطلقاً، منحصر ہے، فی حق من ہوا، اس ذات کے حق میں کہ جو ہے، مستجمع لجمیع صفات الکمال، جامع ہے تمام صفات کمال کے لیے، من حیث ہوا کذالک، اس حیثیت سے کہ وہ اس طرح ہے، فکان کدعوی الشیء ببینۃ و برہان، بس یہ ہو گیا مثل شے کے دعویٰ کرنے کے بینہ اور دلیل کے ساتھ، ولا یخفی لطفہ، اور نہیں ہے مخفی اس کا لطیف ہونا۔ ولدلالتہ، یہاں سے الحمدللہ کی خوبی بیان کرتے ہیں کہ الحمدللہ دعویٰ مع الدلیل پر مشتمل ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، دلیل یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس کی ہونی چاہیے جو تمام صفات کمال کو جامع ہو، اور تمام صفات کمال کو جامع اللہ تعالیٰ ہیں، لہذا تمام تعریفیں بھی اللہ تعالیٰ کی ہوں گی۔ اور یہ دلیل ایسی ہے جو خود الحمدللہ کے اندر موجود ہے، کیونکہ لفظ اللہ کہتے ہی اس ذات کو ہیں جو تمام صفات کمال کو جامع ہو۔ ولدلالتہ سے الحمدللہ کی خوبی بیان کی کہ الحمدللہ دعویٰ مع الدلیل پر مشتمل ہے۔ دعویٰ یہ ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، دلیل یہ ہے تمام تعریفیں اس کی ہونی چاہیے کہ جو تمام صفات کمال کو جامع ہو، اور تمام صفات کمال کو جامع اللہ تعالیٰ ہیں، لہذا تمام تعریفیں بھی
اللہ تعالیٰ کی ہوں گی، اور یہ دلیل ایسی ہے جو خود الحمدللہ کے اندر موجود ہے، کیونکہ لفظ اللہ کہتے ہی اس ذات کو ہیں جو تمام صفات کمال کو جامع ہو۔